جو آپ کے چچا نے آپ کی پرورش فرمائی، یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو مکمل کیا گیا، کیونکہ آج آپ کے سامنے کیونکہ یہ دور حضور علیہ السلام کا 12 برس کی عمر میں آپ نے سفر شام فرمایا تھا، اب یہاں سے لے کر جو پرورش تھی وہ ساری آپ کے نہایت شفیق اور مہربان چچا نے فرمائی تھی، اور کیونکہ اس میں 2-3 واقعات ایسے ملتے کہ جس سے پتہ چلتا اس دور میں بھی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپنے میں، مگر جس طرح آپ کے نورانی وجود نے اما حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنی سعد کو تمام سعادتوں سے مالا مال فرما دیا، رزق کی فراوانی، رزق کی برکت، رزق کی کثرت، بیماریوں سے شفا یابی۔ اسی طرح اب یہ جو دور گزرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس میں حضور علیہ السلام آپ تیراکی بھی سیکھے، حضور علیہ السلام بہترین نیزہ باز، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین گھوڑے پر سواری فرمانے والے، حضور علیہ السلام بہترین پہلوانی کے جوہر وہ دکھانے والے، الغرض یہ عرصہ جو گزرا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اب یہ تھی آپ کا اسوہ حسنہ جو ہم لوگوں کے سامنے تھا، اور بالخصوص آیت کریمہ جو تلاوت ہوئی اس میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور میں بھی آپ کے نورانی وجود کی برکتیں اس سے آپ سب کو مالا مال فرما رہے تھے، یہاں تک کہ عرب میں بھی جب کوئی مشکل پریشانی قحط سالی آتی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا وجود سے اللہ رب العزت دور فرماتے۔ یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ نبی و آخر الزمان تھے، ابھی اعلان نبوت آپ نے نہیں فرمایا، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کی طرف نہ گئے۔ یعنی یہ ہوتا ہے اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی یہ آپ کی پرورش بچپنا تقریباً جاری ہے، تربیت، تو یہاں پہ کتب حدیث میں جیسے 2 واقعات ملتے ہیں کہ ایک مکہ والے بوانا کے مقام پر، بوانا اس مقام پر ایک سالانہ میلہ لگا کرتا تھا، اور اس میلے میں وہ رقص و سرور کی محفل کا انعقاد کرتے۔ حضرت ام ایمن سلام اللہ علیہا اس موقع پر بیان کرتی، اس مقام کو بیان کرنے کے بعد، اور اس کے علاوہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے بکریاں بھی چرائی، بکریاں آپ چراتے تھے تو ایک مرتبہ اہل مکہ کے اطراف میں جب بکریاں چرا رہے اور مکہ میں رقص و سرور کی محفل تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنے ساتھ لایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نیند کو طاری فرما دیا، یہاں تک کہ صبح کی سورج کی جب کرنیں تپش والی حضور علیہ السلام کے چہرے مبارکہ پہ ظاہر ہوئی تو اس سے آپ بیدار ہوئے، اور کوئی بات پتہ نہیں کہ آپ پوری رات مکہ میں کس قسم کی محفل ہوئی، یہ اللہ رب العزت نے بھی، کیونکہ نبی آخر الزمان تھے۔ اور اسی طرح ام ایمن سلام اللہ علیہا بھی بیان فرماتی ہے اسی طرح کا ایک اور واقعہ کہ اس کا بھی انجام اسی طرح رہا کہ پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرماتے، اور پھر اہل مکہ میں سے بعض لوگ جو ایک سالانہ میلہ منعقد کرتے تھے اور ہر سال مکے سے باہر جاتے تھے اس میں شرکت کے لیے، اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ بتوں کی عبادت، لات اور عزا کی عبادت، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ہے بچپنا ہے، مگر کبھی بھی حضور علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے۔ جب بھی آپ کو کہا جاتا اس میلے میں جانے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار فرما دیا، یہ کیونکہ علم یجد کا یتیمن فآبا پرورش اور مربی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت تھی، کیونکہ بڑے ہو کر آپ کو صادق امین کا نواب، یہ بھی ایک بات، بظاہر ان کے بتوں کی جو عبادت نہیں کر رہے، حضور علیہ السلام جھوٹ نہیں بول رہے،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوانی کی حدوں کو پور کر رہے ہیں، حمدی تعالیٰ پورے مکے والے صادق اور امین کے لقب سے آپ کو پکار رہے ہیں، اور وہ سارا دیکھتے اور اب حضور علیہ السلام کو سب سے معزز جانتے، سب سے اچھا جانتے، اور وہ بھی یہ جانتے تھے شراب نوشی سے دور رہتا ہے، رقص و سرور کی محافل سے دور رہتا ہے، یقیناً وہ ہمارے درمیان عزت اور مرتبے والا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی یہ شب و روز گزر رہے تھے، اہل مکہ کے دلوں میں گھر فرما رہے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین واقعات ملتے ہیں۔ ایک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی تھی، 6 سال کے بعد 2 سال آپ کے دادا مبارک ہیں، تو اس دوران مکہ المکرمہ میں قحط پڑا۔ یہ 3 واقعات بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ امام بخاری نے بھی جو روایت کی اور اس سے ایک واقعے کی بھی تصدیق ہوتی، جس کا تعلق حضور علیہ السلام کی چچا مبارک سے، مگر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا مبارک آپ کے زمانے میں جب مکہ میں قحط پڑا، اور اتنا قحط کہ پینے کو پانی تک نہیں، مویشی جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں، سبزہ ختم ہے، تو آپ کے دادا مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مکے کے ساتھ ہے جبل ابی قبیس، وہاں پر لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، اللہ اکبر۔ اور ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مکمل نہ کی تھی کہ بادل کی ٹکڑیاں آ گئی اور پورے اہل مکہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا نزول فرما دیا، اللہ اکبر۔ اب یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا، جب آپ کی عمر مبارک تھی 6 سے 8 برس کے قریب۔ اب دوسرا واقعہ، پھر جب مکے میں قحط پڑا دوبارہ، یہاں تک کہ پانی پینے کے لیے کچھ نہ تھا، اس میں ان کا یہ طریقہ تھا، وہ کسی معزز اور مکرم کسی خاندان والے کو ڈھونڈتے اور کہتے کہ چلو تم لات اور عزا کے پاس یا اللہ کی گھر چلو، خانہ کعبہ میں چلو، اس کی تقریب تو وہ کرتے تھے، وہاں پر جا کر کچھ دعا کرو، لات اور عزا کی قسم دو تاکہ ہم پر بارش کا نزول اور یہ قحط ساری دور ہو جائے۔ تو اس وقت اہل قریش کہ جب وہ لات اور عزا کے پاس جانے لگے تو بعض بزرگوں نے کہا کہ تمہارے پاس تو بنی اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی نشانی موجود ہے، تمہارے پاس بنی ہاشم موجود ہے، انہیں چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو، ان کے پاس چلو۔ تو حضور علیہ السلام کے مہربان شفیق چچا حضرت ابو طالب ان کے پاس جب آئے تو آپ نے کیا کیا، اب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک ہے تو 12 برس کی قریب، 10 آتا ہے یا 12 برس، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ حتیم میں آگے، خانہ کعبہ شریف میں آگے، اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس قحط سالی سے نجات کی دعا فرمائی، اللہ اکبر۔ آپ کے چچا بھی جانتے تھے کیونکہ جو عمل تھا آپ کے دادا جان، آپ کے والد محترم نے جو فرمایا تھا وہ بھی جانتے تھے کہ یہ بچہ اتنی سعادتوں اور برکتوں والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے طفیل بارش کا نزول فرما دیتے۔ حضور علیہ السلام نے پھر لات اور عزا نہیں، تو اس وقت وہ لوگ بھی کفار مشرکین اگر خانہ کعبہ شریف میں آتے طواف کرتے، کبھی سیٹیاں بجا رہے ہیں، کبھی ننگا طواف کر رہے ہیں، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، تالیاں بجا رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، کبھی ننگے طواف کر رہے ہیں، مگر وہ لات اور عزا کے لیے قربانی کر کے اس کا گوشت خانے کعبے کی چھت پہ رکھ رہے ہیں، اطراف میں رکھ رہے ہیں، مگر اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پشت مبارک خانے کعبہ شریف کے ساتھ ہے،
دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت بارش کا نزول فرما دیا۔ پوری زمین وہ پانی کے ساتھ لبریز ہو گئی، پورے اہل مکہ کی زمین اس بارش کی وجہ سے سرسبز و شاداب ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قحط سالی کو دور فرما دیا۔ اس موقع کے اوپر آپ کے چچا جان نے وہ شعر فرمائے تھے، وہ شعر ایک قصیدہ لکھا تھا، اس قصیدہ کے امام بخاری علیہ الرحمہ نے کچھ اشعار نقل کیے، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے اس واقعے کی تصدیق کہ جو آپ کے چچا جان کے دور کے اندر ہوا، جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے پہلے دوسری حدیث مبارکہ بیان لکھی ہے، وہ اس حدیث کی تصدیق بھی اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ بحمدہ تعالیٰ جو بھی زائرین جاتے ہیں بحمدہ تعالیٰ عمرہ شریف کے لیے، تو جب مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام کے روزہ مبارکہ پر حاضری دیتے ہیں، تو اس حاضری دینے کے بعد جب باہر آتے ہیں تو بالکل سامنے کونے والا جو گیٹ ہے اس سے باہر ایک مشہور مسجد نظر آتی ہے، مسجد غمامہ، یعنی اس کے بادلوں کی طرح اس کی جو ہے وہ چھت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، گنبد ہی گنبد چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے بادلوں کی شکل کے، اس کا نام ہے مسجد غمامہ۔ اور اس کا نام مسجد غمامہ رکھنے کی وجہ تسمیہ جو امام بخاری نے لکھا، اس یادگار کو مسجد بنا دی گئی۔ حضور علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے، ایک اعرابی آ گئے، اور ایک اعرابی آنے کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ شریف میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ہلاک ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے، بارش نہیں برس رہی، ہمارے جانور بھوکے ہو گئے، سبزہ ختم ہو گیا ہے، رزق کی کثرت نہ رہی، ہمارے لیے جانوریں بھی ہلاک ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کا نزول فرما دے۔ اب اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک نیچے نہ ہوئے تھے کہ حضور علیہ السلام کی ریش مبارک سے بارش کی بوندیں ٹپک رہی۔ اب اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یعنی آسمان جو ہے وہ کھلا تھا، آپ کسی گھر میں حجرہ مبارکہ میں نہ تھے، یعنی ہاتھ ابھی چہرے پر پھیرے نہیں۔ اللہ اکبر، بادل کی ٹکڑیاں مدینہ المنورہ کے چاروں اطراف سے آنن فانن آئی، اور آنے کے بعد بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، اس وقت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج اگر میرے چچا جان زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اور پھر اس سارے محبت میں اس سے پتہ چلتے آپ نے فرمایا کہ کاش وہ کوئی شعر جو میرے چچا جان نے قصیدہ لکھا تھا وہ مجھے کوئی قصیدہ سنائے، کیونکہ اس کو یاد کرنے والے مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ تو اس وقت مولا کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر سنائے اپنے والد محترم کے۔ تو اس شعر سے تصدیق ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بچپن مبارک تھا، آپ اسی اشعار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب اس وقت بھی میں نے دعا مانگی تھی، اللہ نے اہل مکہ پر بارش کا نزول فرما دیا۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یہ بیان فرما رہے اور حضور علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر مولا کائنات شیر خدا نے وہ چند ایک شعر جو ہے وہ بیان فرمائے، وعاویتو یستقل غمام بوجہی سمان الیتاما اسمت للارابل۔ یا بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نورانی چہرے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کا نزول فرما دیتا ہے، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ان کی کفالت فرماتے ہیں، وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَابِلِ، کہ آپ جو بیوائیں جتنی ہوتی ہیں ان کی عصمت، ان کی عزت کے محافظ ہیں، آپ انہیں مکہ کے اندر رہتے ہوئے آپ انہیں عزت عطا فرماتے ہیں، جو اہل مکہ میں بیواؤں کا جو حال کیا کرتے تھے۔
یہ تھا عورت کا مقام بیواؤں اور یتیموں کے جنہیں دھتکار دیا جاتا، حضور علیہ السلام ان کے اوپر شفقت فرماتے، ان کی عزتوں کے محافظ بنتے۔ یلوذ بہلہ اللہ کو من آل ہاشم فہم عندہ فی نعمت وفوادل۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے چچا جان نے وہ بچپن میں حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کے یہ پھر کہ اہل ہاشم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی ہلاکت کو آپ کے سراپے وجود نور سے دور فرما دیتا ہے جب لوگ ہلاک ہونے کے قریب آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مکے والے جب سارے لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کے اوپر انعامات اور احسانات کی بارش فرما دیتے ہیں۔ یہ مولا کائنات نے پھر یہ شعر جب تلاوت فرمائے آپ کے سامنے، آپ فرماتے ہیں میرے ابھی چچا جان زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ قصیدہ تھا تو حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کی چہرے، یہ طویل اشعار تھا، پورا قصیدہ کہتے ہیں جیسے غزل کی طرح طویل اشعار جس میں ساری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا۔ جو جاتے ہیں آپ مسجد امامہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک ہفتہ گزرا، 7 دن گزرے، اللہ اکبر، وہ عرابی پھر واپس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ان الانسان کان قتورا، کہا گیا نا انسان وہ ایک حال میں خوش نہیں رہ سکتا ہے۔ وہ کیا واپس آ گئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اب وہ صحابی رسول بھی جان گئے کہ اب بارش تب رکے گی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک اٹھے۔ بارش آئی بھی تب تھی جب ہاتھ اٹھے تھے، تو ظاہر ہے آپ کے حکم سے جب بارش جاری ہوئی ہے تو اب رکے بھی گی تب جب حضور علیہ السلام کو وہ آ گیا کہ ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر ہو، ہلاک ہو گئی، ابھی ہفتہ پہلے کہہ رہی تھی ہلاک ہو گئی، اب تو بارش ہی بارش، پانی ہی پانی، فصل ہی فصل، کھجورے کا اب ذرا دعا فرما دیں کہ بارش رک جائے وگرنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دندان مبارک کی سفیدی ضائع ہوئی اور حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند فرمایا، ابھی ہاتھ مبارک نیچے نہ آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور راوی نے، امام بخاری نے بڑا پیارا منظر کہ وہ بادل کے ٹکڑے پھٹ گئے اور وہ مدینے کے اطراف میں چلے گئے، بارش برسانے لگے اور مدینہ المنورہ میں بارش جو ہے وہ تھم گئی اور بارش رک گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوانی مبارک کے یہ اول ایام تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب ہوتا ہے آپ کی سیرت مطالعہ میں سفر شام۔ اب یہ دوسرا سفر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارتی طور پر، کاروباری انداز کے اندر آپ نے سفر شام اس کا آغاز فرمایا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے حضور علیہ السلام کا یہ 25 برس عمر میں جو سفر شام تھا، یہ جو 12 سال سے 25 سال کے درمیان عرصہ تھا، یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجاعت، بہادری، سچائی، صداقت اور امانت ہر پہلو کے لحاظ سے آپ مکہ والوں کی نظروں میں گھر کر چکے تھے۔ ان کی نظروں میں آپ عزت والے ایک جوان مرد آپ تصور ہوتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا یہی اسوہ حسنہ تھا کہ اعلان نبوت کے بعد جوک در جوک آپ کے قدموں میں حاضر ہو کر مکلمے کی دولت سے مالا مال ہوتے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما علیہ